اللہ پاک کے دن۔ اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ترجمہ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے اس آیت مبارکہ میں موجود ایام اللہ یعنی اللہ پاک کے دن کی تفسیر نعم اللہ یعنی اللہ پاک کی نعمتوں سے کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی نعمت ہے۔ یقیناً اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کی سب سے مشہور اور قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری شریف میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی اس پیاری نعمت یعنی اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہیں اور نعمت ملنے پر خوشی کا حکم ہمیں قرآن کریم کے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں دیا گیا ہے، تو پھر اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ کوئی بھی عاشق رسول اس کا انکار نہیں کرے گا۔ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت نہیں ہے؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا نعمت نہیں ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ پاک اپنی دی ہوئی ہر نعمت کے شکرانے پر اس نعمت کا چرچا کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے تو اپنی بڑی نعمت جس سے بڑی نعمت تصور ہی نہیں کی جا سکتی اس نعمت کا چرچا ہم کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ ہم تو سارا سال ہی ذکر خیر کرتے ہیں، سارا سال ہی ہمارے یہاں میلاد ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی درس و بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ اس بات کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لوگ بھی مبارکباد دیتے ہیں، پھر ہر سال سالگرہ مناتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں بولتا کہ یہ کیوں مناتے ہو، اور شیطان بھی وسوسہ نہیں ڈالتا۔ لیکن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت خوشی مناتے ہیں، جس سے ہم ایک خوبصورت لفظ جشن ولادت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو اس پر بعض لوگوں کے کان میں شیطان آ کر بولتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کس نے منایا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ لہذا شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ میلاد شریف کی ثبوت میں جو آیتیں ہیں انہیں لکھ کر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 250 پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا کون سا دن اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور پر نور یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے پیدا ہونے کے دن سے بڑا ہے؟ تو بلا شبہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اقدس پر خوشی کرو۔